ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہوتی ہے. ان کی نظریں دیکھتی ہے تو وہی چیز، لیکن قوت خیالیہ پر ان پر اثر انداز ہو جاتی ہے. ان کی نظروں پر جادو کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو جادوگر آئے تھے، اتنے جادوگر تھے سامنے کھڑے تھے، اب رسیاں پھینک رہے ہیں تو سحروا اعین الناس، قرآن نے بتلایا کہ انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کے اوپر جادو کر دیا تھا. سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو رسیاں ہیں سانپ کے اندر تبدیل ہو گئی، حالانکہ وہ آنکھوں پر جادو تھا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے موسیٰ کے خیال سے یہ آنے لگا کہ یہ رسیاں یہ دوڑتی ہوئی سانپ بن گئی ہے. یخیل کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک طریقے سے نظر بندی کر دی گئی تھی. بہرحال جس طریقے سے پھر سامنے جب معجزہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا، جب عصا پھینکے تو وہ حقیقت میں جو عصا تھا وہ حقیقتاً سانپ بن گیا تھا. جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ دوڑنے والا جو اژدہا ہے وہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کو نظر بندی کر کے، لیکن یہ نبی کا معجزہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو یہ جادوگر کیا ہوتے ہیں؟ بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس جایا جاتا ہے تو وہ پیسے لیتے ہیں، بڑی بڑی شرائط رکھتے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے فرعون کو کہا تھا اگر ہم تیرے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے کیا ہوگا، کیا دو گے؟ کہا انعام سے نوازوں گا اور اپنے مقربین کے اندر تم کو شامل کر لوں گا. انہوں نے کہا تھا، اب فرعون نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر ہم کرتے ہیں. تو بعض جادو جو ہوتے ہیں نگاہوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ انسان کا خیال جو ہوتا ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، پھر وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور خاص طور پر اس میں عورتیں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں، نفسیاتی بیماری کا شکار. ہوتا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اب اگر فطری طور پر سر بھی دکھ رہا ہے، فطری طور پر بخار بھی آ رہا ہے، فطری طور پر پیر میں درد ہے، فطری طور پر وساوس آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ وجوہات کی بنا پر گندے خواب دکھ رہے ہیں، تو سب اسی سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ سب اسی سے ہو رہا ہے. جادو اپنی حقیقت رکھتے ہیں اپنے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے جادوگروں کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دے. جادوگروں کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ موت واقع کر دے. کیوں؟ قرآن بتلا رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا تب، جب اللہ کا حکم ہوگا تب. ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پاک کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اتنا بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں نمازوں کے اندر اور اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں. کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑ کر بتلا دے، ہماری زندگی کی روٹین کے اندر چینجنگ لا لے. جو کچھ ہوتا ہے انسان کے اپنے ارادوں اور خیالات کے مطابق ہوتا ہے، اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. وہ جیسا سوچتا ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، جن کے یقین مضبوط ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. چیزیں ہوتی ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اور جادو اپنے اندر ایک حقیقت رکھتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ جادو کے تعلق سے ہے. بابل شہر کے اندر یہودی نے کیا، اور اس کا سب سے بڑا جو کانٹیکٹ جو ملتا ہے وہ یہودیوں سے ہے. اور یہودی بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، یہودی بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں. جو آپ سنے ہوں گے نام ایک قبالہ جادو، اس کا تعلق کہاں سے ملتا ہے؟ انہی سے ملتا ہے قبالہ کا. اور باقاعدہ ایک تنظیم اس پر کام کرتی ہے. جادو کی ایک قسم میں سے یہ بھی آتا ہے، یعنی سفلیہ عملیات کچھ الگ ہوتے ہیں، یہ کچھ الگ ہوتے ہیں، اور اس کی نوعیت کچھ الگ ہوتی ہے. افریقہ کے جنگلات میں اس کی مشق بھی ہوتی ہے. اور آپ کو بتلاؤں کہ باقاعدہ بڑے بڑے یہودی اپنے بچوں کو جو جادو سکھاتے ہیں وہ صرف اسلام کے خلاف سکھاتے ہیں. ایک مشہور عالم دین جب گئے سفر پر یورپ کے اندر، تو وہ ایک ایسی درسگاہ
ان کے علم کے اندر آئی، جہاں یہودی بچے قرآن و حدیث کی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا، اسلام کے خلاف کام کرنا تھا۔ اور آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ بہت یہ جو ہپناٹزم، مسمرزم، یہ جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ سب ایک شکل ہے جادو کی، چاہے مجازن اس کو جادو کہہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے کچھ کر دیا جاتا ہے، پھر انسان تابع ہو جاتا ہے جیسا پھر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو میں ایسے تحقیق کیا ہوں، مجھے اس طرح بات معلوم پڑی ہے کہ بڑے بڑے فلمی اسٹار، چاہے وہ یورپ کے ہو چاہے ہندوستان کے ہو، اس کے شکار ہیں۔ یہودیوں کی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، جن پر ہم فدا ہوتے ہیں۔ اسلام کیا تعارف کراتا ہے، کن شخصیات کا تعارف کراتا ہے، اور اس پر آج کا نوجوان کیوں اتنا فدا ہو رہا ہے، آج کی بچیاں کیوں جان چھلک رہی ہیں ان کے اوپر، کچھ تو بھی بات ہے۔ حتیٰ کہ جسم پر بننے والے جو ٹیٹو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اپنے اندر علامات رکھتے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں ایک قسم کی وہ دجالی تعویذ ہے، دجالی تعویذ ہے، یعنی آپ کے جسم کا تعلق ہمارے جسم سے ہو گیا، آپ کا کنیکشن ہمارے جسم سے ہو گیا، اور جس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے بیہودہ خیالات دل کے اندر آنے لگتے ہیں، زنا کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ آج کا درس ہے یہی، اس پر ہی بولنا ہے کہ جادو ہے کیا اور اس کی حقیقت ہے۔ بعض آن لائن جادو سکھاتے ہیں اور باقاعدہ فیس ادا کرتے ہیں، فیس ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو ایسا رہتا ہے فری رہتا ہے، جب انسان کو اس میں کچھ دلچسپی ہونے لگتی ہے پھر کہتے ہیں مجھ کو اچھا یہ بھی بات سکھا دو، یہ بھی بات سکھا دو، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تم کو اتنی فیس ادا کرنا پڑے گی، پھر کچھ اور فیس ادا کیا تو پھر کچھ یہ آپ کو یہ عمل کر، جب دیکھتا ہے گرویدہ ہو گیا تو پھر اس سے نازیبہ حرکات کرواتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے، کچھ عجیب غریب تبدیلی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس صرف وہ بولے ماں کے تعلق سے زنا کا خیال نہیں آیا، خالہ کے تعلق سے بھی آ چکا ہے، بہن پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تحقیقات میں گیا تو یہ آن لائن کچھ چیزیں سیکھی جا رہی تھی، کیا صرف اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے بچوں کی بہت نگرانی کرنا ہوگی۔ آج بعض گیمز بھی جو ہوتے ہیں ایسی چیزیں سکھاتے ہیں، نگاہوں کے ذریعے سے بھی انسان کے دلوں کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ کچھ موویز ہوتے ہیں جو اس طریقے کا درس دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کارٹون ہے، ہم سمجھتے ہیں ارے یہ تو سیریل ہے، نہیں نہیں نہیں، بہت بڑا راز ہے اس کے پیچھے۔ اس سے پہلے میں بول چکا ہوں مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، مولانا نذر الحفیظ صاحب کی جو ایک کتاب، اس کے اندر پوری تفصیل سے بیان کیا کہ آج یہود کیا کام کر رہے ہیں یہ سیریل پر، یہ موویز پر، اور کتنے بڑے بڑے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور کون سی ایسی شکتی اور قوت کا تعارف اس کے اندر کرایا جاتا ہے، یعنی کھلے الفاظ میں نہیں، در پردہ کرایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جادو ہوتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا۔ لبید العاصم جو بڑا ایک یہودی تھا، بعض لوگوں نے اس کو منافق بتلایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، یہودیوں سے اس کا کنیکشن تھا، تعلق تھا، تنہائی کے اندر وہ ملتا تھا یہودیوں سے، تو یہودیوں نے کہا کہ جادو کر دے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اپنی بیٹیوں کو اس میں شامل کیا، بعض بات یہ کہ خود کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیا، بال کے اندر گرا لگایا، کنگھی لیا، اور اس کو کھجور کے خوشے میں رکھ کر ایک کنویں کے اندر دفن کر دیا۔ اب پھر کیا ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، آپ اس کے اثر سے متاثر ہونے لگے۔ کیسے متاثر ہونے لگے؟ کچھ چیزیں جو وہ تھی جو آپ کرتے نہیں، کیے نہیں ہوتے تھے، آپ کو ایسا لگتا تھا میں وہ کام کر چکا ہوں، کچھ چیزیں کر لیتے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کام میں نہیں کیا ہوں۔ لیکن صرف اور صرف دنیاوی امور کے اندر فرق آیا تھا، شرعی امور کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ ویسے ہی اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، ویسے ہی دین بتلا رہے تھے جیسا کہ اوپر آسمان سے آ رہا ہے، بس یہ کہ اپنے ذاتی امور کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ جیسے انسان کو لگتا ہے کہ میں کھانا کھا لیا،
کھایا نہیں رہتے ہو. تو ایسی چیزیں تھیں. اور نبی کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے، طبیعتوں پر اثر پڑتا ہے، اور یہ نبوت کے منافی نہیں ہیں. جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، طبیعت اس سے متاثر ہوتی ہے، تو نبی کی بھی متاثر ہوتی ہے بھوک پیاس سے. تو جادو کے اثرات سے بھی متاثر ہوتی ہے، مفتی شفیع عثمانی نے یہ لکھا ہے، اس سے بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن شرعی امور کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ کو بذریعہ خواب بتلایا گیا تھا. 2 فرشتے آئے تھے آپ کی عیادت کرنے کے لیے، ایک سرانے ایک پیر کے پاس، کہ ان کو کیا ہوا؟ کہا یہ بیمار ہے، سحر زدہ ہے، جادو کیا گیا. کس نے کیا؟ لبید الاعصم نے. کس چیز پر کیا؟ بال پر کیا. کہاں پر کیا گیا؟ فلاں کنویں کے اندر. یہ سب چیزیں بتلائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے پر حضرت علی کو بھیجا ہے، کسی شخص کو بھیجا کہ وہاں جا کے لے کر لاؤ. جب آئے تو باقاعدہ بال تھا اور گرہ لگی تھی. پھر اس وقت تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، اور اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اس بال پر سے گرہ کھلتی جاتی تھی. اور بالکل پھر جیسے جیسے گرہ کھلتی گئی آپ حشاش بشاش ہوتے چلے گئے. آپ اپنے بدن کو ہلکا محسوس کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک آپ پر اس کے اثرات تھے. تو جادو کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے. تو اسی لیے جب بھی اگر ہم متاثر ہو تو قرآن و حدیث اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے. جو صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بہت بڑے ہتھیار ہیں. کسی کے کہہ دینے سے، کسی کی بات بتلانے سے ایسا متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا. جب تک یقینی طور پر کچھ معلوم ہو تو کچھ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ شیطانی وساوس کے ذریعے سے، برے خواب دل و دماغ پر جب چھا جاتے ہیں اس کے اثرات کی وجہ سے، یا انسان کی اپنی نفسیات کی وجہ سے کہ یار فلاں وہ دیکھ رہا تھا، فلاں یہ اس طرح کھانا لا کر دے دیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میں وہ چیز کھا لیا تو ہاں ایسا ہوا ہوگا. ایسے یہ سب نظر بد اور حسد کے اثرات سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور بعض پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، جو بددین ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، بد پرہیز ہوتے ہیں، وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور یہ باتوں سے متاثر ہونے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے حفاظت. انسان اگر حفاظت سیکھ لے کہ اپنی حفاظت، تو پھر سب چیزیں آسان ہو جائے گی. اور حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور جب ہم ایمان والے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے. ہم فجر کی نماز اگر ادا کیے تو مجال ہے کسی کی کوئی نقصان کر دے، ہمارا پہنچا دے. اللہ کی سیکورٹی میں آ گئے، ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے. مجال ہے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ دے دے. اگر دھوکہ دے گا، اگر کوئی برا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برائی ہمارے اثر انداز ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ہی کچھ کمی ہے. تو وہی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. سب سے بنیادی جو بات ہوتی ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے تو کیا، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کامل یقین ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. اور جب یہ یقین ہو جائے گا، جب یہ ارادہ اور یہ صفت بندے کے اندر یا بندی کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو شیطانی قوتیں اور نفسیاتی جو حملے ہوتے ہیں وہ سب زیر ہونا شروع ہو جائے گا. کر کے دیکھ لیجیے آپ.